أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وكذلك زين لكثير من المشركين وكذلك زينا لكثير من المشركين اور اسی طرح مزین کر دیا بہت سے مشرکین کے لیے اور اسی طرح مزین کر دیا بہت سے مشرکین کے لیے قتل اولادہم قتل اولادہم ان کو ان کی اولادوں کا قتل کرنا ان کو ان کی اولادوں کا قتل کرنا شرکاؤہم شرکاءہم ان کے شریکوں نے لیردوہم لیردوہم تاکہ وہ تباہ کرے ان کو تاکہ وہ تباہ کرے ان کو وَلِيَلْبِسُوا عَلَيْهِمْ دِينَهُمْ وَلِيَلْبِسُوا عَلَيْهِمْ دِينَهُمْ اور تاکہ خلط ملط کر دے ان پر ان کے دین کو فرمایا وَكَذَلِكَ زَيَّنَا شُرَكَاؤُهُمْ لِكَثِيرٍ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ قَتْلَ أَوْلَادِهِمْ کہ ان کے شریکوں نے بہت سے مشرکین کی نگاہوں میں اولادوں کو قتل کرنا یہ ایک پسندیدہ عمل بنا دیا تھا، اور وہ اولادوں کو قتل کرنے میں کسی قسم کی پشیمانی یا افسوس محسوس نہیں کرتے تھے، بلکہ اس پر فخر کا اظہار کیا کرتے تھے۔ 3 وجہ سے یہ اپنے بچوں کو قتل کرتے۔ ایک تو یہ کہ وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ، تنگ دستی کے ڈر سے بچوں کو مار ڈالتے کہ ان کو کھلائیں گے کہاں سے۔ آج کل کے ہمارے کچھ جاہل مسلمان بھی منصوبہ بندی کے ذریعے یہی کام کر رہے ہیں کہ وہ کہتے ہیں جی بچے اگر 2 سے 3 ہو گئے یا 4 ہو گئے تو ان کو کھلائیں گے کہاں سے۔ تو اللہ نے فرمایا نحن نرزقکم وإیاہم، ہم ہی تمہیں بھی کھلاتے ہیں اور انہیں بھی کھلائیں گے، تم اس وجہ سے اپنی اولادوں کو قتل نہ کرو گے یہ کھائیں گے کہاں سے۔ اور دوسری وجہ یہ تھی کہ وہ بیٹی کے باپ ہونے کو اور کسی کے سسر ہونے کو اپنے لیے عار کا باعث سمجھتے اور بچیوں کو زندہ درگور کر دیتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر ایک آدمی مسلمان ہوا اور وہ اکثر غم زدہ رہتا تھا اور خاموش رہتا تھا۔ ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ کیا بات ہے، تم بڑے پریشان رہتے ہو؟ تو اس نے کہا جی میں ایک ایسا جاہلیت کے دوران ایک ایسا جرم کر بیٹھا ہوں کہ مجھے خطرہ ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے کبھی معاف نہیں کرے گا۔ تو آپ نے فرمایا بتاؤ تم نے کیا جرم کیا ہے؟ اس نے کہا میرے ہاں ایک بیٹی پیدا ہوئی، میں کہیں سفر پر گیا ہوا تھا، جب میں آیا تو میری بیوی نے مجھ سے درخواست کی کہ بیٹی پیدا ہوئی ہے اور تم اس کو قتل نہ کرو، اس کو زندہ رہنے دو۔ تو میں نے اس کو رہنے دیا۔ جب وہ تھوڑی بڑی ہو گئی اور بات کو سمجھنے لگی تو اس وقت لوگوں کی طرف سے کچھ اس کے رشتے کے لیے بھی پیغامات آنے لگے، تو مجھے بڑی عار اور شرم محسوس ہوئی کہ اب میں کسی کا سسر بنوں گا اور کوئی شخص میرا داماد بنے گا۔ چنانچہ میں نے اپنی بیوی سے کہا کہ میں اس بچی کو اس کے فلاں رشتہ داروں کے پاس ملوانے کے لیے لے جانا چاہتا ہوں۔ تو وہ بڑی خوش ہوئی اور اس نے بچی کو اچھی طرح اچھے کپڑے پہنائے، تیار کیا اور میرے ساتھ روانہ کر دیا۔ راستے میں ایک کنویں کے قریب جا کر میں ٹھہر گیا، تو جب میں نے کنویں میں دیکھا تو بچی سمجھ گئی کہ یہ مجھے کنویں میں پھینکنے لگے ہیں، تو وہ میرے ساتھ چمٹ گئی اور کہنے لگی کہ ابا جان آپ مجھے کیوں مارنا چاہتے ہیں؟ تو میں جب بچی کی طرف دیکھتا تو مجھے رحم آ جاتا، اور جب کنویں کی طرف دیکھتا تو پھر میرے اوپر شیطان غالب آ جاتا۔ کئی بار ایسا ہوا کہ میں نے بچی کو دیکھ کر اس پہ رحم کیا اور کنویں کو دیکھ کر
اس کو کنویں میں پھینکنے کا ارادہ کیا. پھر ایسا ہوا کہ میں نے اس کو پکڑ کر اوندا کر کے کنویں میں گرا دیا. تو اس کی چیخیں اور اس کی آوازیں کنویں میں سے آتی رہیں اور وہ کہتی رہی کہ ابا جان تم نے مجھے جان بوجھ کر قتل کیا ہے اور میں آپ سے اس کا بدلہ ضرور لوں گی اللہ کے پاس. تو یہ سن کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی رونے لگے اور صحابہ کرام بھی رونے لگے اور آپ نے فرمایا کہ اگر میں جاہلیت کے کسی عمل کی بنا پر کسی کو سزا دیتا تو اس آدمی کو ضرور دیتا، لیکن چونکہ اللہ نے جاہلیت کے تمام گناہوں کو اسلام کے ذریعے معاف کر دیا ہے اس لیے میں اس کو سزا نہیں دے رہا. یہ واقعہ بعض تفسیری روایات میں آیا ہے اور واللہ عالم اس کی سند کیسی ہے، لیکن قرآن مجید میں آتا ہے کہ اذا الموءودۃ سئلت بأي ذنب قتلت، کہ زندہ درگور کی گئی بچی اللہ اس سے پوچھے گا کہ اے بچی بتا تجھے کس جرم میں قتل کیا گیا. تو فرمایا کہ یہ ان کے مشرکین کے جو خدا ہیں، جو ان کے پروہت ہیں، جو ان کے کاہن ہیں، جو ان کے بتوں کے مجاور ہیں، انہوں نے اس بات کو ان کی نظروں میں خوشنما بنا دیا ہے کہ یہ اپنے بچوں کو قتل کرے. اور تیسری شکل بچوں کو قتل کرنے کی یہ تھی کہ وہ بتوں کے نام پر اپنی اولاد کو بعض اوقات ذبح بھی کر دیتے تھے، جیسے ہندوؤں میں آج کل بھی ہے کہ وہ کچھ بچوں کو یا بچیوں کو دیوی کی بھینٹ چڑھاتے ہیں اور اس کو بچے کو دیوی کے نام پر قربان کر دیتے ہیں. تو فرمایا کہ یہ سب شیطانی کام ہے اور ان کے جتنے بھی جھوٹے خدا ہیں اور ان کے جو مجاور ہیں اور پجاری ہیں انہوں نے ان کاموں کو ان کی نظروں میں آراستہ کر دیا ہے. لِيُرْدُوهُمْ، اردہ یردی کا معنی ہوتا ہے کسی چیز کو تباہ کرنا، ہلاک کرنا، برباد کرنا. فرمایا کہ ان کو برباد کرنے کے لیے اور ان کو تباہ کرنے کے لیے ان کو شیطان نے یہ کام سکھائے ہیں. وَلِيَلْبِسُوا عَلَيْهِمْ دِينَهُمْ، لبسا یلبسو اگر باب ضرب سے ہو، ضرب یضرب کے وزن پر لبسا یلبسو، تو اس کا معنی ہوتا ہے کسی چیز کو خلط ملط کر دینا اور مشتبہ بنا دینا. تو یہ ان پر ان کے دین کو خلط ملط کرنے کے لیے ان کے شیاطین نے اور ان کے جھوٹے معبودوں نے یہ چیزیں ان کی نظروں میں خوشنما بنا دی. وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا فَعَلُوهُ، اور اگر چاہتا اللہ تعالیٰ تو وہ نہ کرتے یہ کام. فَذَرْهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ، تو انہیں چھوڑ دیجئے اور جو جھوٹ وہ باندھتے ہیں اس کو بھی چھوڑ دیجئے. میں اللہ چاہتا تو ان کو اس کام سے طاقت کے ذریعے روک دیتا، لیکن یہ پھر مجبوری کی ہدایت ہوتی اور زبردستی کا کام ہوتا، اور اللہ کسی انسان کو زبردستی ہدایت کے راستے پر نہیں لانا چاہتا، بلکہ اللہ نے اختیار دیا ہے کہ کوئی آدمی چاہے تو ہدایت پر لگے اور چاہے تو گمراہی پر لگے. وَقَالُوا هَٰذِهِ أَنْعَامٌ وَحَرْثٌ، اور کہنے لگے کہ یہ جانور اور کھیتی ممنوع ہیں. لا یطعمها الا من نشاء، اس کو نہیں کھائے گا مگر وہی جسے ہم چاہیں گے. بزعمہم، اپنے خیال کے مطابق. کہنے لگے کہ یہ جو جانور ہیں اور یہ جو کھیتی ہے، ہجر کا معنی مہجور، یعنی یہ ممنوع ہے. اب ان پر کوئی آدمی نہ تو اس کھیتی کو استعمال کر سکتا ہے
نہ اس جانور کا گوشت کھا سکتا ہے، بلکہ یہ صرف انہی کے لیے ہے جو بتوں کے مجاور ہیں یا جو ہمارے پروہت ہیں یا کاہن ہیں، ان کو ہم کھلائیں گے اور انہی کے لیے ان کا گوشت کھانا جائز ہے۔ وَأَنْعَامٌ حُرِّمَتْ ظُهُورُهَا، اور کچھ جانور ایسے ہیں جن کی پیٹھوں کو حرام کر دیا گیا ہے۔ اور کچھ جانور ایسے ہیں جن کی پیٹھوں کو حرام کر دیا گیا ہے۔ وَأَنْعَامٌ لَا يَذْكُرُونَ اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا، اور کچھ جانور ایسے ہیں جن پر اللہ کا نام ذکر نہیں کرتے۔ کچھ جانور ایسے ہیں جن پر اللہ کا نام ذکر نہیں کرتے۔ افتراء علیہ، اللہ پر جھوٹ باندھتے ہوئے۔ اللہ کا جھوٹ باندھتے ہوئے۔ سیجزیہم بما کانوا یفترون، ان قریب اللہ ان کو بدلہ دے گا اس چیز کا جو وہ جھوٹ باندھتے تھے۔ کہنے لگے کہ کچھ جانور ایسے ہیں کہ ان کی پیٹھ پر سواری کرنا یہ ہم سب کے لیے حرام ہے، یہ بتوں کے نام پر آزاد ہیں، جیسے بحیرہ اور صاحبہ وغیرہ، حتیٰ کہ وہ ان جانوروں پر بیٹھ کر حج کے لیے بھی نہیں جاتے تھے۔ اور کچھ جانور ایسے تھے جن پر اللہ کا نام نہیں لیتے تھے ذبح کرتے وقت، بلکہ بتوں کا نام لیتے تھے اور بتوں کے نام پر ان کو قربان کرتے۔ تو فرمایا یہ سب اللہ پر جھوٹ باندھ کر پھر یہ کہتے کہ یہ ہمیں اللہ نے اس کا حکم دیا ہے۔ فرمایا اس سے بڑا جھوٹ اور کوئی نہیں کہ اللہ نے ہمیں ان شرکیہ کاموں کا حکم دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کبھی کسی کو شرک کرنے کا اور کفر کرنے کا حکم نہیں دیتا۔ ان قریب انہیں ان کے ان جھوٹوں کا اور ان بہتانوں کا جواب ملے گا اور اللہ تعالیٰ ان کو سزا دے گا۔ وَقَالُوا مَا فِي بُطُونِ هَٰذِهِ الْأَنْعَامِ، اور کہنے لگے جو کچھ ہمارے ان جانوروں کے پیٹوں میں ہے، خالصۃ لذکورنا، یہ خالصتاً ہمارے مردوں کے لیے ہے، ومحرم علی ازواجنا، اور یہ ہماری عورتوں پر حرام ہے، وَإِن يَكُن مَيْتَةً، اور اگر وہ مردار ہوتا، فَهُمْ فِيهِ شُرَكَاء، وہ اس میں برابر کے شریک ہوتے۔ کہنے لگے کہ اس جانور کے پیٹ میں جو بچہ ہے یہ جب پیدا ہوگا تو اس کا گوشت صرف مرد کھائیں گے، عورتیں نہیں کھا سکتی، اور اگر یہ بچہ مرا ہوا پیدا ہوا یا پیٹ میں مر گیا تو اس کا گوشت مرد بھی کھائیں گے، عورتیں بھی کھائیں گے۔ وہ مردار تو کھاتے ہی تھے، جیسا کہ حضرت جعفر طیار نے نجاشی کے دربار میں کہا تھا کہ اے بادشاہ، ہم لوگ مردار کھاتے تھے، زنا کرتے تھے اور شرابیں پیتے تھے اور ناجائز قتل کرتے تھے، تو یہ مردار کھانا ان کے لیے عام سی بات تھی، اس کو وہ کوئی برا نہیں سمجھتی۔ تو فرمایا کہ یہ ساری باتیں انہوں نے اپنی طرف سے گھڑ لی ہیں، اللہ نے ایسا کوئی حکم نہیں دیا۔ سیجزیہم وصفہم، ان قریب ان کو بدلہ دیا جائے گا اس چیز کا جو وہ بیان کرتے ہیں۔ انہ حکیم علیم، یقیناً وہ بڑی حکمت والا، بڑے علم والا ہے۔ قد خسر الذین قتلوا اولادهم
یقیناً خسارے میں رہے وہ لوگ جنہوں نے اپنی اولادوں کو قتل کیا یقیناً خسارے میں رہے وہ لوگ جنہوں نے اپنی اولادوں کو قتل کیا سفہاً بغیر علم بے وقوفی کے ساتھ کچھ جانے بغیر بے وقوفی کے ساتھ کچھ جانے بغیر وحرموا ما رزقهم اللہ وحرموا ما رزقهم اللہ اور حرام کر لیا انہوں نے جو اللہ نے رزق دیا ان کو حرام کر لیا تو رزق دیا ان کو افتراء علی اللہ افتراء علی اللہ اللہ پر جھوٹ باندھتے ہوئے اللہ پر جھوٹ باندھتے ہوئے قد ضلوا وما كانوا مهتدین قد ضلوا وما كانوا مهتدین یقیناً یہ گمراہ ہو گئے اور نہیں ہے ہدایت پانے والے یقیناً گمراہ ہو گئے اور نہیں ہیں ہدایت پانے والے فرمایا یہ بڑے خسارے میں رہیں گے. ایک تو اولاد سے معلوم ہوئے اولاد کو قتل کرنے کے بعد اور ایک یہ کہ ان کو اللہ کے ہاں اس کی سزا ملے گی کہ انہوں نے ایک معصوم جان کو قتل کیا بغیر کسی جرم کے اور اللہ کے حلال کردہ چیزوں کو انہوں نے حرام کیا اس کی بھی انہیں سزا ملے گی. ترجمہ ایک بار دو وَكَذَلِكَ زَيَّنَ لِكَثِيرٍ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ وَكَذَلِكَ زَيَّنَ لِكَثِيرٍ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اور اسی طرح خوبصورت بنا دیا ہے بہت سے مشرکین کے لیے اور اس طرح بہت سے مشرکین کے لیے قتل اولادہم شرکاؤہم قتل اولادہم شرکاؤہم ان کے شریکوں نے اولادوں کو قتل کرنا ان کے شریکوں نے اولادوں کو قتل کرنا لیردوہم یردوہم تاکہ وہ برباد کریں ان کو تاکہ وہ برباد کریں ان کو وَلِيَلْبِسُوا عَلَيْهِمْ دِينَهُمْ وَلِيَلْبِسُوا عَلَيْهِمْ دِينَهُمْ اور تاکہ مشتبہ کر دیں ان پر ان کے دین کو اور تاکہ مشتبہ کر دیں ان کو ان دین کو وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا فَعَلُوهُ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا فَعَلُوهُ اور اگر چاہتا اللہ تو وہ نہ کرتے ایسا اور اگر چاہتا اللہ تو وہ نہ کرتے ایسا فَذَرْهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ فَذَرْهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ تو انہیں چھوڑ دیجئے اور جو کچھ وہ جھوٹ باندھتے ہیں تو انہیں چھوڑ دیجئے جو کچھ وہ جھوٹ باندھتے ہیں وَقَالُوا هَٰذِهِ أَنْعَامٌ وَحَرْثٌ حِجْرٌ وَقَالُوا هَٰذِهِ أَنْعَامٌ وَحَرْثٌ حِجْرٌ اور کہنے لگے یہ چوپائے اور یہ کھیتی ممنوع ہیں اور کہنے لگے یہ چھپائے اور یہ کھیتی ممنوع ہے لا يطعمها إلا من نشاء بزعمهم لا يطعمها إلا من نشاء بزعمهم اسے نہیں کھائے گا کوئی بھی مگر جسے ہم چاہیں اپنے خیال کے مطابق اسے نہیں کھائے گا کوئی بھی مگر جسے ہم چاہیں ہمارے خیال کے مطابق وَأَنْعَامٌ حُرِّمَتْ ظُهُورُهَا وَأَنْعَامٌ حُرِّمَتْ ظُهُورُهَا کچھ جانور ہیں جن کی پیٹھیں حرام کر دی گئی ہیں کچھ جانور ہیں جن کی پیٹھیں حرام کر دی گئی ہیں وَأَنْعَامٌ لَا يَذْكُرُونَ اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا وَأَنْعَامٌ لَا يَذْكُرُونَ اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا اور کچھ جانور ہیں جن پر وہ اللہ کا نام ذکر نہیں کرتے اور کچھ جانور ہیں جن پر اللہ کا نام ذکر نہیں کرتے افتراء علیہ اللہ پر جھوٹ باندھتے ہوئے اللہ پر جھوٹ باندھتے ہوئے سیجزیہم بما کانوا یفترون سیجزیہم بما کانوا یفترون قریب انہیں بدلہ دے گا اس چیز کا جو وہ جھوٹ باندھتے تھے قریب دے گا اس چیز کا جو وہ جھوٹ باندھتے تھے وقالوا ما فی بطون هذه الانعام وقالوا ما فی بطون هذه الانعام اور کہنے لگے کہ جو کچھ ہمارے ان جانوروں کے پیٹوں میں ہے اور کہنے لگے جو کچھ ہمارے جانوروں کے پیٹوں میں ہے خالصۃ لذکورنا خالصۃ لذکورنا یہ خالص ہے ہمارے مردوں کے لیے یہ خالص ہے ہمارے مردوں کے لیے ومحرم علی ازواجنا محرم علی ازواجنا اور حرام ہے ہماری عورتوں پر حرام ہے ہماری عورتوں پر وَإِن يَكُن مَيْتَةً فَهُمْ فِيهِ شُرَكَاءُ وَيَكُن مَيْتَةً فَهُمْ فِيهِ شُرَكَاءُ اور اگر وہ مردہ ہوتا تو سب اس میں شریک ہو جاتے ہیں سَيَجْزِيهِمْ وَصْفَهُمْ سَيَجْزِيهِمْ وَصْفَهُمْ
ان قریب ان کو بدلہ دیا جائے گا اس چیز کا جو وہ بیان کرتے تھے اور قریب بدلا دی جائے گا اس چیز کا جو بیان کرتے تھے انہو حکیم علیم انہ حکیم علیم یقین وہ بڑی حکمت والا بڑے علم والا ہے بڑی حکمت والا بڑے علم والا ہے قد خسر الذین قتلوا اولادہم قد خسر الذین قتلوا اولادہم یقیناً خسارے میں رہے وہ لوگ جنہوں نے اپنی اولادوں کو قتل کیا لیکن خسارے میں رہے وہ لوگ جنہوں نے اپنے اولادوں کو قتل کیا سفہم بغیر علم صفحہ بغیر علم بے وقوفی کے ساتھ کچھ جانے بغیر بے وقوفی کے ساتھ کچھ جانے بغیر وحرموا ما رزقهم اللہ وحرموا ما رزقهم اللہ اور حرام کر لیا انہوں نے جو اللہ نے ان کو رزق دیا تھا حرام کر دیا جو اللہ نے انہیں رزق دیا تھا افتراء علی اللہ 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 پر جھوٹ باندھتے ہوئے اللہ کا جھوٹ بولتے ہوئے قد ضلوا وما كانوا مهتدين یقیناً وہ گمراہ ہو گئے اور نہیں ہیں ہدایت پانے والے وصلی اللہ علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ